بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اللہ پاک نے ہمیں اپنے احکام کا پابند بنایا۔ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر حالت میں ہماری طرف اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی حکم متوجہ رہتا ہے۔ مثلا ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیٹھنے کا کیا حکم دیا، کون سا طریقہ احسن ہے بیٹھنے کا، تو بیٹھنے میں ہم اللہ کے حکم کے پابند، اٹھنے میں ہم اللہ کے حکم کے پابند، چلنے میں ہم اللہ کے حکم کے پابند، اور تو اور استنجا خانے جانے میں اور استنجا خانے سے باہر نکلنے میں اللہ کے حکم کے پابند، لین دین میں، گفتگو میں اللہ کے حکم کے پابند، سونے اور جاگنے میں اللہ کے حکم کے پابند، یہاں تک کہ جینے اور مرنے میں اللہ کے حکم کے پابند۔ ہر انسان 24 گھنٹے آٹو پہر کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کے حکم کے نشانے پر ہوتا ہے، اور بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے اس منشے کو پورا کرے۔ معلوم ہوا کہ اسلام نام ہے لائف اسٹائل کا، اسلام نام ہے طرز زندگی کا۔ انسان کی زندگی کی اسٹائل کیا ہو، انسان کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارے، اسلام کے اندر مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور ضابطے کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آج کی اس محفل میں کئی باتیں جمع ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں 2 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، اس کی تکمیل ہے۔ ایک نوشہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایمان کی تکمیل ہے، ان کا نکاح ہونا ہے۔ اور آج کے اس سال کی مجالس کی بھی تکمیل ہے، یعنی مجالس جو ہیں عام طور پر جو ہماری ہر مہینے ہوا کرتی ہیں، مہینے میں 2 مرتبہ، تو اس سال کی رمضان سے پہلے کی آخری مجلس ہے، رمضان کے بعد شروع ہوں گی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پہلے عشرے کا جو اعتکاف ہوگا اس کا جو ضابطہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہوں گی۔ بہرحال کئی مجلسوں سے یہ عنوان چلا آ رہا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان فرمایا، کون ہے جو 5 باتوں پر عمل کرے، ان کو سیکھے سمجھے عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، میں ان نصیحتوں پر عمل بھی کروں گا، ان کو یاد بھی رکھوں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی تھی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تو تم عبادت گزاروں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو اس پر الحمدللہ ایک مرتبہ گفتگو ہوئی تھی۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی، ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے آپ اس پر راضی ہو جاؤ تو تم سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے، بے فکر ہو جاؤ گے، بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ جو کچھ اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے ہیں صبر اور شکر کے ساتھ اس پر جمے رہے، صبر اور شکر کے ساتھ، شور شرابہ نہ کریں۔ کئی مرتبہ کسی سے پوچھتے ہیں کیا تنخواہ ہے، کیا تنخواہ ہے، 5,000 روپے دیتے ہیں، تو اب جو ہے پوچھا، اس نے پوچھا تنخواہ کیا ہے، تو اس نے تنخواہ کا فگر ہی نہیں بتایا بلکہ ناشکری کا اظہار بھی کیا۔
5,000 روپے دیتے ہیں. اب ہاتھ جھٹک کے کہنا یعنی حقیر سمجھنا, اللہ تعالیٰ کی عطا کو جی اس سے جو ہے روگردانی کرنا. کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ 5,000 روپے مجھے ملتے ہیں, اللہ کا کرم ہے, میرے پیارے اللہ کا احسان ہے کہ کسی کے محتاج نہیں ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا. یہ شکر کے جذبات تھے, اور شکر کے جذبات سے بات کرتا تو اللہ ان 5 کو 50 بنانے پہ بھی قدرت رکھتے ہیں. تو ایک تو اس میں قناعت ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں صبر و شکر کے ساتھ اس پر جمع رہے اور اس پر راضی رہے. دوسرا رضا برقضا, یعنی اللہ پاک نے میرے بارے میں جو فیصلے فرمائے ہیں میں اس پہ راضی ہوں. میں ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ کے ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا, آنا تھا مجھے وایا ساؤتھ افریقہ, زامبیا سے چلا تھا ساؤتھ افریقہ, بمبئی اترنا تھا, لیکن زامبیا سے ساؤتھ افریقہ تک کا ٹکٹ کنفرم تھا اور آگے کا جو ہے کنفرم نہیں تھا. اب 24 گھنٹے مجھے اس ایئرپورٹ پہ رہنا پڑا. ایک عرب نوجوان آیا جو پینٹ شرٹ میں تھا, اس کا انداز اور باڈی لینگویج بتا رہا تھا کہ یہ کوئی عرب ہے. اس نے آ کے مجھ سے سلام کلام کیا. تو اس نے کہا کہ این الرحلہ, آپ کی فلائٹ کس طرف کو جائے, کہاں, کب؟ میں نے کہا رحلہ غائب, ہماری فلائٹ غائب ہے, 24 گھنٹے سے اعتکاف کیے ہوئے ہوں, ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کب ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں عالم ہوں اور میں درس و تدریس میں لگا ہوں. کہ این تعلمت اللغة العربیہ, آپ نے عربی زبان کہاں سیکھی؟ تو میں نے بتایا کہ جہاں میں رہتا ہوں وہیں سے سیکھی. کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے, مشاہرہ کتنا ہے؟ تو میں نے ڈالروں میں ترجمہ کر کے بتایا, $30-35 جو بھی بنتی تھی. تو اس نے اتنا تعجب واللہ کہہ کے کیا کہ تھوڑی دیر مجھے بھی شوق ہوا کہ اسے ہو کیا گیا ہے. تو کہا یعنی اتنا کم آپ کی تنخواہ ہے؟ میں نے کہا دیکھیے, جس مال کے ساتھ آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ساؤتھ افریقہ کے بیٹھے ہیں اسی تنخواہ میں بھی بیٹھا ہوں. تو آپ زیادہ تعجب نہ کریں, کہیں ایسا نہ لگے کہ آپ کے افسوس کے اظہار پر مجھے بھی یہ تنخواہ کم نظر آنے لگے اور میں ناشکرہ ہو جاؤں. کہ نہیں, مجھے تعجب آپ کے توکل اور ایمان پر نہیں ہے, مجھے تعجب اپنی امت پر ہے کہ یہود و نصارہ کے علماء ان کو سونے کی ترازو میں تولا جاتا ہے, اور اس امت کا کیا ہو گیا کہ جو ہم کو دین پڑھاتے ہیں, دین سکھاتے ہیں, قرآن تعلیمات کو عام کرتے ہیں, اور ان کو اتنا کیسے آپ کا مواصلات یعنی کیا کہتے ہیں ٹیلی فون وغیرہ کے خرچے کیسے ہوتے ہوں گے, آپ کے پورے ٹریول کے خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں, اس طرح کی بات ہے. بہرحال یہ بندہ جو بھی اظہار کر رہا تھا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہ امت کا حال اس طرح ہو گیا ہے اہل علم کی طرف. بلکہ مجھے تو ایک انڈسٹریل آدمی نے بڑی عجیب بات کہی کہ مولانا صاحب, میں ان کی فیکٹری کے افتتاح کے لیے پہنچا, میں نے کہا مولانا صاحب میں اپنی لائن کا ایک تجربہ آپ کو بتاؤں گا, بتائیے. کہا مال بھی اللہ کی عجیب نعمت ہے, جب یہ پاس میں ہوتی ہے تو جو مالدار آدمی بات کرتا ہے اگر وہ جھوٹی بھی کرے تو سب اس کی سچی سمجھتے ہیں اور کان کھول کے آنکھ کھول کے سنتے ہیں کہ واقعی بہت بڑی بات کہہ رہا ہے, حالانکہ وہ جھوٹی. اور جس بندے کے پاس مال نہ ہو تو اس کی سچی بات بھی جھوٹی لگتی ہے. کسی عورت نے بھی یہ بات کہی اپنے شوہر کو, کہا کہ مالدار کی عورت اگر پیتل کا بھی کنگن پہنے گی تو سونے کا لگے گا, اور غریب کی عورت اگر سونے کا بھی پہنے گی تو سب پیتل پہنے پھر رہے. یعنی ان وجاہتوں کا بھی اثر پڑتا ہے, ان وجاہتوں کا اثر. بہت سے لوگ مال کو بہت برا کہتے ہیں, یہ اور وہی کہتے ہیں جن کے پاس ہوتا نہیں. اگر مال برا ہوتا حج کی فضیلت نہ آتی, زکوٰۃ کی فضیلتیں نہ آتی, زکوٰۃ فرض نہ ہوتی, اور صدقے کی فضیلت نہ آتی, غریبوں کا دل جیتنے ان کی خدمت کرنے کی فضیلت نہ آتی, کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں مال سے تعلق رکھتی. مال کمانا برا نہیں ہے, مال حاصل کرنا برا نہیں ہے, اس کا استعمال بخل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرف لے جا رہے ہیں مال کو. اللہ کی عطا کو, اللہ کی دی ہوئی چیز کو آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں. آپ خزانے پہ سانپ بن کے تو نہیں بیٹھ گئے, اس میں جن کے حقوق تھے حقوق سے روگردانی تو نہیں کر رہے. اس پر پھر حکم لگتا ہے کہ یہ مالدار محبوب ہے, یہ مردود ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے والا مزاج بنائیں, اللہ رب العزت بے نیاز کر دیں گے.
جی اللہ تعالیٰ غنی بنا دیں گے، بے نیاز بنا دیں گے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نصیحت، یہ مستقل ایسی نصیحت، اور یہ نصیحت جوامع الکلم ہے، یعنی ایک ایک کلمے پر آپ گھنٹوں گھنٹوں بات کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ ہاں، گناہوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اللہ نے بندے کو محبوب بنا دیا۔ اور جو اللہ پاک نے آپ کے بارے میں فیصلہ فرمایا ہے رزق کی تقسیم کا، اس پر راضی رہ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی کہلاؤ گے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو کم ظرفی سے نکال دیا، اندر ایک بے پناہ قوت اس کو عطا فرما دی، اس لیے کہ دل کی بہادری سے اور دل کی بے نیازی سے اور دل کے استغنا سے تو آدمی لوگوں میں جی سکتا ہے، ورنہ ڈھیر سارا مال ہے اور پھر بھی۔ میں ایک مرتبہ ایک ریاست میں گیا اور اس ریاست کے اندر ایک گاؤں میں ایک شہر پہنچا، اور شہر میں ایک ایسے گھر میں پہنچا جس فیملی کے پرائیویٹ ہوائی جہاز اڑانے کی کمپنی ہے۔ خیر وہاں دعوت ہوئی، کچھ نصیحت کی باتیں ہوئی۔ اب ایک عورت ان میں سے کیا کہتی ہیں جو بچوں کی ماں ہیں، جن بچوں کے ہیلی کاپٹر اور چھوٹے جہاز اڑتے ہیں ان کی کمپنی ہے، وہ کیا کہتی ہیں، حضرت دعا کرنا، میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ یعنی بالکل جس طرح سے کوئی بیوہ عورت بھیک مانگنے کا انداز اپناتی ہے اس انداز سے۔ میں نے کہا بہن، اللہ پاک نے آپ کو کروڑوں انسانوں سے بہتر نعمتوں میں رکھا ہے، کروڑوں انسانوں سے بہتر گھر عطا فرمایا، کھانے کے لقمے عطا فرمائے، پہننے کے لباس عطا فرمایا۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، اللہ پاک نے آپ کو کروڑوں انسانوں سے بہتر بنائے، جو کچھ بہتریاں عطا فرمائی اس کا شکر تو کریں پہلے۔ اگر تربیت نہ ہو تو نعمتوں میں بھی، مال کے اندر بھی آدمی ہمیشہ شاکی رہتا ہے، شکوہ کرنے والا رہتا ہے۔ اس لیے یہ دل کا غنا جو اللہ پاک عطا فرما دے، جس پر بندہ راضی رہنے والا بن جائے، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت۔ دوسری نصیحت فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسلمان بن جاؤ۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسلمان بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب یہ پڑوسی جو ہیں تین درجے کے ہیں، تین قسم کے ہیں۔ الجار ذی القربہ، وہ جس کی دیوار سے دیوار ملی ہو، وہ بھی پڑوسی ہے، وہی اصل تو پڑوسی وہی ہے جس کی دیوار سے دیوار ملی ہو۔ الجار الجنب، وہ پڑوسی جو تھوڑے سے فاصلے پر ہو، بیچ میں راستہ آ گیا، سامنے مکان ہے۔ یا ایک پڑوسی تو وہ ہے جو دیوار کے ساتھ ہے، دوسرا تھوڑے سے فاصلے پر ہے، بیچ میں کھیت آ گیا، پھر قریب شروع ہوتا ہے مثلا، یہ جار الجنب ہے۔ اور الصاحب بالجنب، تھوڑی دیر کا ساتھی، یہ بھی پڑوسی ہے۔ مثلا آپ سفر پر آ رہے ہیں، کیم چاراستے سے آپ ترکیسر تک کے لیے رکشے میں بیٹھ گئے، کہاں جا رہے ہیں جی؟ خانقاہ جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ دارالعلوم فلاح دارین جا رہے ہیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اب آپ دونوں پڑوسی کہلائے، لیکن تھوڑی دیر کے ساتھی، تھوڑی دیر کے پڑوسی۔ ان تینوں کے بارے میں اسلام کی واضح تعلیمات ہیں کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ ان کے جذبات کی رعایت کریں، آپ کے ان کی ضرورتوں میں کام آنے والے بنیں، آپ ان کے غموں کو بانٹنے والے، غموں کو ہلکا کرنے والے بنیں، آپ ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے والے بنیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج کل اس بارے میں ہم سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، خاص طور سے شہروں کے اندر فلیٹ سسٹم زندگی ہے، نہ زمین اپنی نہ آسمان اپنا۔ گھروں میں رہ رہے ہیں فلیٹ، لیکن اس میں نہ آسمان اپنا نہ زمین اپنی۔ جس پہ کھڑے ہیں وہ کسی کی چھت ہے، اور جس کے نیچے ہیں وہ کسی کی زمین ہے۔ ما بین السماوات والارض، یہ ہے فلیٹ کی زندگی۔ کود نہیں سکتے، ہر وقت کھیل نہیں سکتے، کوٹ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیچے سے فوراً کمر آئے گی، کیا کر رہے ہو، نیند نہیں آ رہی ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں کچھ میٹنگ چل رہی ہے جی۔ اوپر والے اگر کوٹ رہے ہوں، کود رہے ہوں، ان کو کمپلین آپ کریں، کہا کیا ہوا، ہم اپنے گھر میں ہیں تو اپنے گھر میں ہو۔ ادھر سے یہ جواب ملتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم کچھ بھی نہ کریں، جو پیر سر پہ رکھ لیں، پیر بھی زمین پہ نہ رکھیں۔ ارے بھائی پیر تو رکھ کے چلو، لیکن ٹھمکے تو مت مارو، ناچو تو مت۔ یہ جو نیچے آواز آ رہی ہے، بہرحال یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا، وہ کسی بڑے دنیا کے کسی حکمراں سے، موسولینی سے کس سے ملے تھے. اس نے پوچھا اسلام کے بارے میں اور شہری آبادی کے بارے میں، تو علامہ اقبال نے جواب دیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بستیوں کے بارے میں واضح تعلیم ہمیں دی ہے کہ جب ایک شہر کی تعداد اچھی خاصی بڑھ جائے تو اب اس کو آگے مت بڑھنے دو، ایک نیا شہر بساؤ تاکہ تہذیب محفوظ رہے، تہذیب محفوظ رہے. اب جب شہر کے حدود اربع یوں فل ہو جاتے ہیں، ادھر گٹر آ گئی، ادھر نالا آ گیا، ادھر ریور آ گیا، ادھر روڈ آ گیا، تو پھر اب شہر اوپر کو بڑھ رہے ہیں آسمان کی طرف. ایک ایک بلڈنگ میں ایک ایک گاؤں بسا ہوا ہے کہ نہیں؟ اب پڑوسی کے حقوق جو ہیں شہروں کے اندر زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. کسی کو نہیں پتا میرے اوپر رہنے والا کون ہے، نیچے رہنے والا کون ہے، دائیں طرف سے نکلنے والا کون ہے، بائیں طرف سے آنے والا کون، نہیں پتا ہوتا. لہذا اموات ہو جاتی ہیں، ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ نہیں، نظر جھکا کے نیچے کو اندر جاتے ہیں، نظر جھکا کے نکل جاتے ہیں. اس کو کمال سمجھتے ہیں، اس کو کمال سمجھتے ہیں. اسلام نے معاشرے کو ڈیولپ کرنے، معاشرے کو محبت والا معاشرہ بنانے، معاشرے میں ایک دوسرے کی ہمدردی گھل مل جائے، یہ حقوق العباد میں داخل ہے، معاشرت میں داخل ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق رکھے تاکہ بہترین معاشرت وجود میں آئے. اس لیے کہ اس دنیا کے اندر ہر آدمی اپنے غم کو خود نہیں اٹھا سکتا، کئی مرتبہ اس کو ضرورت پڑتی ہے سہارے کی. کوئی آدمی غمگین ہے، دوسرا آدمی ہمت افزائی کی بات کہتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ میاں بیوی آپس میں ڈسٹرب ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ دونوں کے دونوں صلح چاہتے ہیں، لیکن دونوں اتنے کمزور اور پست ہمت ہیں کہ آپس میں صلح کرنے کی ہمت نہیں کر رہے، انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. کئی مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے ناراض ہو کے نکل جاتے ہیں نا گھر سے، بھاگ جاتے ہیں، پھر کہیں ایسی جگہ چھپ کے بیٹھتے ہیں کہ کوئی آ کے دیکھے، اٹھا کے لے جائے. معلوم سب اسی کا شکار رہے. تو وہ چلے تو جاتے ہیں ناراض ہو کر، لیکن آسمان کی چھت کے نیچے اب چاروں طرف اندھیرا نظر آتا ہے. اب کیا ہوگا، سوؤں گا کہاں، کھاؤں گا کیا، بھوک لگی ہے جی. تو پھر گھر کے قریب میں آ کے کہیں ایسی جگہ بیٹھتا ہے اور سونے کا بہانہ کرتا ہے کہ کوئی اٹھا کے جاگ کے لے جائے، یا کوئی ڈھونڈتا پھر رہا ہو تو دیکھ لے اور ہاتھ پکڑ کے لے جائے. اور جس وقت ہاتھ پکڑ کے لے جاتے اس وقت بھی ضد کرتے نہیں جانا، مجھے نہیں جانا، حالانکہ دل میں ہوتا ہے کہ لے کے جاؤ. یہ انسان کی کمزوری ہے، یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے. میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارے اندر کوئی صلح کرا دے. یہ کب کرائے گا کوئی؟ جب کہ پڑوس میں کچھ تعلق ہوگا، آپس میں کچھ شناسائی ہوگی، آپس میں ہمدردی کے جذبات ہوں گے. پڑوسن آئے گی گھر میں اور آ کے دیکھے کہ بہن کیا بات ہے، یہ روئے گی اور کہے گی کہ اس طرح سے کئی دن سے ناچاقی چل رہی ہے، بس اتنا معاملہ ہو گیا تھا، اس پر ناراضگی ہو گئی. وہ اپنے شوہر کو جا کے کہے گی، وہ اس کے شوہر سے ملے گا، ارے بھائی ایسی کیا بات ہے، زندگی اچھی اچھی ہنسی خوشی گزارو، آج آپ دونوں کی ہمارے گھر ناشتے پہ دعوت ہے. تو دیکھیے پڑوسی نے پڑوسی کا کام بنا دیا جی، دوستی کے نام پر، محبت کے نام پر، ناشتے کے نام پر اس نے ایک کر دیا. تو یہ ہے فائدہ، یہ ہے اسلام کی سیاست. دوست، اسلام کا سیاست سے بہت گہرا تعلق ہے. سیاست نام ہے حسن تدبیر کے ساتھ بوجلت تمام اپنے کاموں کو انجام تک پہنچا دینا. تو اسلام کا تو اس میں بہت بڑا حصہ ہے، اس سیاست کا تو اسلام کے اندر بہت بڑا حصہ ہے. جماعت کی نماز پڑھنا سیاست، صفوں کی ترتیب سیاست، پڑوسیوں کے ساتھ ملنا جلنا، پڑوسیوں کے حقوق سیاست جی، وضو کر کے نماز پڑھنا سیاست. رہی بات یہ سیاست جس میں کسی کی کرسی توڑی جاتی ہے، کسی کی کرسی چھینی جاتی ہے، کسی پہ قبضہ کیا جاتا ہے، کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے، کسی کی کردار کشی کی جاتی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، تو غلاظت، یہ تو نفسانیت ہے. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری تعلیم دی کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ بہترین مسلمان کہلاؤ، آپ مسلمان بن جاؤ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین اتنی مرتبہ آئے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، پڑوسیوں کی تعلیم کے بارے میں، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ شاید ان کا وراثت میں بھی حصہ لگے گا. اللہ اکبر کبیرہ.
آج دوستو جن حقوق سے ایک بہترین معاشرہ، بہترین گاؤں، بہترین شہر وجود میں آتا ہے، آج ان حقوق کی پامالی کی وجہ سے ہمارے معاشرے، ہمارے گاؤں نفرتوں کا شکار بن گئے۔ الیکشن ہوتا ہے، ایک ہی فیملی کے، ایک ہی گھر کے دو آدمی، ایک اس پارٹی میں ایک اس پارٹی میں، حالانکہ نہ یہ کچھ کام بنا سکتا ہے، نہ وہ کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ وہ بنا سکتا ہے، نہ یہ بگاڑ سکتا ہے، لیکن ان دونوں بھائیوں نے الگ الگ طرفداری کر کے اپنی وفاداریاں پیش کر کے اپنا کباڑہ کر لیا، اپنے رشتے ناطے خراب کر لیے، اپنا رزق خراب کر لیا، اپنے اعمال خراب کر لیا، اپنا ایمان خراب کر لیا، اور یہ دشمنی پھر بہت لمبی چلتی ہے۔ ابھی جو گرام پنچایت کے یہ انتخابات ہوئے، بہت سے علاقوں میں جانا ہوا، گاؤں کے گاؤں ٹوٹ گئے، خاندان کے خاندان ٹوٹ گئے، اور بڑے سمجھدار لوگ، حالانکہ دھیلے کا بھی نفع نہیں ہوتا، دھیلے کا بھی نفع نہیں ہوتا ایک دوسرے کو۔ اس لیے دوستو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کو ہم اپنے سینے سے لگا کے رکھیں، ان کی حقیقت پر غور کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں اس پر غور کریں، اور اس پر ہم پورے اتریں، کھڑے اتریں۔ پھر دیکھیے ہمارا معاشرہ کیا۔ آج کا حال یہ ہے کہ کوئی کسی سے لڑ رہا ہے، پڑوسی دروازہ بند کر لیتا ہے، کھڑکی بند کر لیتا ہے، ہر آدمی کو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑتی ہے، حالانکہ وہ حق پر ہے، فوراً اس کی طرفداری میں کوئی آ جائے، دوسرا باطل پر ہے، احسن طریقے سے اس کا باطل کھول دے اس کے سامنے، تو وہ بھی سدھر جائے اور یہ بھی بچ جائے، لیکن نہیں، اپنی لڑائی خود لڑو۔ کہنے جیسا نہیں ہے، بولنے جیسا نہیں ہے، ماحول بہت خراب ہے، یہ بہترین حسین بہانے ہیں کسی کے تعاون کے بچنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ دوستو ہم کتنے گر گئے، اسلام کی تعلیمات سے واقف نہ ہو کر، اسلام کی تعلیمات کو نہ اپنا کر ہم کتنے گر گئے، خود اپنی نظروں میں گر گئے، اپنے خاندان میں گر گئے، اپنے معاشرے میں گر گئے، اپنے معاشرے میں گر گئے، اور اغیار کا اتنا رعب اور باطل پرست لوگوں کا اتنا رعب اور باطل تعلیمات سے اتنے متاثر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دوستو ہمیں بار بار کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے، بار بار اللہ رب العزت سے اپنے ایمان کی قوت کو ہمیں مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے اللہ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرما، ہمیں شجاعت ایمانی عطا فرما، ہمیں فراست ایمانی عطا فرما۔ یہ چیز ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہم اپنے اسلام کو ہلکا سمجھنے لگے، ہم اسلام کے تعلیمات کو اور احکام کو ہلکا سمجھنے لگے، کتنی بری بات ہے دوست۔ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم نماز پڑھیں گے، اٹھیں بیٹھیں گے، لوگ ہمیں کیا دیکھیں گے، کیا سمجھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا انلمیٹڈ، یعنی اس میں کوئی عذر نہیں چلے گا، کوئی عذر نہیں۔ وقت کا نبی بھی اپنی آخری نماز پڑھ کر گیا، اس میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں، 70 سال 80 سال پڑھو اس کے بعد پھر تمہاری چھوٹ، کوئی ریٹائرمنٹ نہیں۔ سفر ہو، حضر ہو، جی صحت ہو، بیماری ہو، اپنوں میں ہو، پرایوں میں، ہر حال میں آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ جس کا اتنا تاکیدی حکم دیا گیا، اس نماز کے بارے میں سوچ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ اپنے کفر پر نازاں ہیں، لوگ اپنی بے حیائی پر نازاں ہیں، لوگ اپنی بے شرمی پر فخر کر رہے ہیں، ان کو تو اس کا احساس نہیں ہے، اور ہم اپنے ایمان پر، ایمانی احکام پر اور یقین رکھتے ہوئے اللہ کی ذات پر، اور پھر ہم شرما رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی کمزرفی کی بات۔ ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ وہ اپنے کفر سے نہیں شرما رہے، وہ اپنی ناپاکی سے نہیں شرما رہے، وہ اپنی ظاہری باطن کی بے حیائی سے نہیں شرما رہے، اور ہم اپنے ایمان پر شرما رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی ادائیگی پر شرما رہے ہیں۔ دوستو یہ وہ موضوع ہے، یہ وہ گفتگو ہے جس پر 70 بار تنہائیوں میں سوچو کہ ہم کہاں چلے گئے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی شہر سے دہلی پہنچا، 2 گھنٹے کا اسٹے تھا دہلی میں، لیکن پتہ چلا پائلٹ نے اعلان کیا کہ زمین پر فلائٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے اترنے والوں کی، اور ہمارا نمبر 21واں ہے، اور آپ بالکل مطمئن رہیں ہمارے پاس فیول ہے، یعنی ہم دہلی شہر پہ اڑتے رہیں گے اور فیول ہمارے پاس ہے، 21ویں نمبر پر ہم لینڈ کریں گے۔ اللہ کی شان، وہ جو وقت تھا وہاں اسٹے کا جس میں مجھے اپنی مغرب کی نماز بھی پڑھنی تھی، وہ وقت چلا گیا اسی میں، اترنے کی کارروائی میں۔ اب میں نے دیکھا کہ اگر میں باہر نکلتا ہوں ایگزٹ اور وہاں سے پھر ارائیول پر جاتا ہوں تو شاید فلائٹ چھوٹ جائے گی، تو میں نے گراؤنڈ فلور جو تھی اس سے پوچھا
کہ بھئی سیم ایئر لائن سے جس سے میں اترا ہوں اسی ایئر لائن سے مجھے سورت جانا ہے، تو کیا میں باہر جا کر پھر ارائیول سے آؤں گا؟ کہ نہیں سر، وقت بہت کم ہے، ادھر تو بورڈنگ چالو ہو گئی ہے، آپ کو ہم یہیں سے لے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ سواری کی سہولت کریں۔ اوکے، ہم میسج تھرو کیا ہے، ہمارے پاس لسٹ ہے، اور بھی کئی پیسنجر ہیں جو سورت کی فلائٹ میں جانے والے ہیں۔ میں نے مسلح بیگ سے مسلح نکالا، وہیں رن وے پہ بچھایا، ایک طرف کو سائڈ کر کے، اور اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھ لی۔ اور جب نماز کی نیت باندھ کے میں فارغ ہوا تو کئی گن مین میرے پاس کھڑے ہوئے، سر کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جو آپ نے دیکھا بس وہی کیا، جو آپ دیکھ رہے تھے وہی کر رہا تھا۔ کہ نہیں سر یہ کیا؟ کبھی پریئر تھی۔ تو کہ سر یہاں نہیں کر سکتے۔ کبھی کہاں کر سکتے؟ وہاں مجھے لے کے چلو، میں کچھ اور بھی کر لوں گا۔ میں نے کہا اب تو مجھے کتنے قانون بتاتے رہو، مجھے جو کرنا تھا کر لیا میں نے، قیامت کے دن تک کے لیے اس کو اپنے لیے گواہ بنا لیا۔ اصل میں جب آگ لگی ہو اندر احکام کے پورا کرنے کی، اور جب اندر جو ہے شعلہ ہو ایمان کا، تو پھر بندہ تڑپ جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کے ضابطوں اور اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے اصولوں کو پسے پش ڈال دیں؟ پھر اللہ تعالیٰ سلوٹوں میں سے وقت نکال دیتے ہیں، اللہ سلوٹوں میں سے جگہ بنا دیتے ہیں، لیکن اپنی ذات سے کسی کو ڈسٹرب نہ کریں۔ سمجھ لیں اچھی طرح سے، آپ نے سوچ لوگا کہ رن وے پڑھی، ہم بھی رن وے پڑھے، یار میں نے ضرورت کے تحت پڑھی تھی، آپ بغیر ضرورت کے کہیں نیت مت باندھ لینا۔ ذرا فہم بھی ہونی چاہیے نصیحتوں پر عمل کرنے کی۔ کسی کو ڈسٹرب نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ ایئرپورٹ پہ نماز پڑھیں، ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھیں، ٹرین میں نماز پڑھیں، لیکن کسی کو تکلیف دے کر نہ پڑھیں۔ اسلام میں سلامتی ہے اور ایمان میں امن ہے، ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ یہ کیا ہوا کہ ہم جو ہے لمبی چوڑی صف بنا کر جماعت کر رہے ہیں، ادھر کی بھی پبلک رکی ہے، ادھر کی بھی رکی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے یاد کر رہے ہیں کہ آپ کی بات تو پڑھ لو تم، آئندہ تم جیسے لوگ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے عمل نے ان کے دل کے اندر یہ بات بٹھا دی۔ ہم اگر سائڈ کر کے ایک ایک آدمی نماز پڑھ لیتا، انفرادی پڑھ لیتا، جی حالت سفر کے اندر جماعت کی اتنی طاقت نہیں ہے جیسے حضر میں، تو ڈسٹرب بھی نہ ہوتا، نمازیں بھی ہو جاتی ہیں، کسی کو تکلیف بھی نہ ہوتی، ہمارے بارے میں کوئی آدمی برے خیالات بھی نہ اپنے دل میں سماتا۔ لیکن دوستو فہم ہونی چاہیے، ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں بیٹھیں، ان سے سیکھیں، اسلام کی حقیقت کو سمجھیں، اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے ہم نیت بھی کریں، کوششیں بھی کریں، اس کو سمجھیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت کیا فرمائی کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو آپ مسلمان بن جاؤ گے۔ چوتھی نصیحت ہے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آج کل ہمارا حال عجیب ہے۔ مثال کے طور پہ جماعت میں گئے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، داخل ہوتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے جلدی سے جا کے تحیۃ مسجد کی نماز کی نیت باندھ لی۔ طعام کا سامان دوسرے اٹھاتے رہیں گے، وہ ترتیب دیتے رہیں گے، تو نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، جان چھڑا رہا ہے۔ مسجد میں بستر لگائیں گے تو سب سے دیوار کے ساتھ سب سے آخر میں، کیوں کہ وضو کر کے جب آئیں گے تو سب بستر پہ چلتے جائیں گے، اپنا بستر آئے گا تو پیر سوکھ جائیں گے۔ نفس کے دھوکے ہیں، نفس کے دھوکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم دوسروں کے لیے وہ چیز پسند کریں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں۔ ممبئی میں ایک بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا رکھے، ہمارے مربی ہیں، تو انہوں نے مسواک خریدی مسواک فروش سے، اور عجیب بات ہے کہ سب ٹیڑھی ٹیڑھی خریدی۔ عام طور پر آدمی سیدھی خریدنا پسند کرتا ہے، انہوں نے ٹیڑھی خریدی۔ ان سے پوچھا کہ آپ نے ٹیڑھی کیوں خریدی؟ کہا میں کروں گا، میری بیوی کرے گی، میرے بچے کریں گے، اور میں نے ان کی تربیت کی ہے، ان کو اس سے ٹیڑھے ویڑھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل تو مسواک ہے، آگے پیچھے کا حصہ سوکھ جاتا ہے، آگے کا ایک آدھ مرتبہ بنانا پڑتا ہے، تو اس میں اتنا ٹیڑھا پن تو نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ سے بنے گی، یہ بالکل ایل تو نہیں ہے۔ غریب آدمی ہے،
ہر آدمی سیدھی سیدھی خرید کے جائے گا، ٹیڑھی کوئی بھی نہیں خریدے گا، اس کی ٹیڑھی رہ جائیں گے۔ 10 روپے کی ایک مسواک ہے جی، 10 مسواک اگر رہ گئی تو 100 روپے کا نقصان ہو جائے گا اس کا، اس لیے میں نے اس کو 100 روپے کا نفع کر دیا۔ تو دیکھیے کسی کا نفع تلاش کیا، اپنا چاہے نقصان ہو جائے لیکن دوسرے کے لیے کہ نفع ڈھونڈا، اور حالانکہ جب آدمی دوسرے کا نفع ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ خود کا بھی نقصان نہیں کرتے، اس کو بھی نفع ہی پہنچاتے۔ ہر آدمی کئی مرتبہ بندہ مسواک پیش کرتا ہے اور کہتے جی آپ کو کون سی لینی ہے، تو آدمی ہمیشہ سیدھی سادھی لے گا، وہ لے گا جو اچھی لگے گی، اور باقی جو بچی اس کی، ارے جب اس نے آپ کے لیے ہدیہ پیش کرنے کی سنت پر عمل کیا تو تم بھی تو ایک سنت پر عمل کرو، ایک سنت پر اس نے عمل کر لیا، ایک پہ تم کر لو۔ اس نے اس سنت پر عمل کیا کہ تحاد دو، اور تم اس سنت پر عمل کرو کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کیا جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں، تو جو تمہاری پسند کی تھی وہ اس کو دے دو، اور جو تمہاری پسند کی نہیں تھی وہ لے لو، کتنا بڑا اجر ملے گا۔ لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کھانے کے دسترخوان لگے گا تو سب سے پہلے والی صف پر، کیوں؟ دسترخوان بھی صاف ملے گا، برتن بھی صاف ملیں گے، پہلی نشست میں بیٹھو۔ بعض کہتے ہیں کہ جی پہلی صف میں کھانا اچھا لگتا ہے، پہلی صف میں نماز اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا یہاں اس میں ڈسٹرب نہیں ہے نا کچھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ مجھ سے زیادہ مستحق، مجھ سے زیادہ کمزور، مجھ سے زیادہ ڈائبٹیز والے، جی جن سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، محفل میں کئی لوگ ہیں، پہلے نشست میں کھانے دو سب کو، پہلے سب میں کھانے، جی میری طرف سے ایثار ہو جائے گا، میری طرف سے ہمدردی ہو جائے گی، مجھے اللہ پاک اجر دے دیں گے۔ جی اگر پہلی صف میں کھاؤں گا تو صرف مجھے کھانا ملے گا، اور پہلی صف میں اگر دوسرے کھائیں گے اور میں قربانی دوں گا تو مجھے کھانا تو ملنے والا ہے، اجر بھی ملنے والا ہے۔ تو دوستو ہم تاجر تو بہت بنے، ہم تاجر تو بہت بنے، لیکن آخرت کے تاجر نہ بنے، دین کے تاجر نہ بنے۔ اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ ہمیں دین کا تاجر بنا دے۔ وہی بمبئی میں جو بزرگ ہیں میرے ایک مربی، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے، مدینہ منورہ میں 5-5 ریال کی تھرمس مل رہی تھی۔ تھرمس تو ہوتی ہے چائے جس میں گرم رہتی ہے، تو ایک انہوں نے خریدی، ایک میں نے خریدی، دونوں کی قیمت ایک، دونوں ایک کمپنی کی، لیکن میری کا رنگ الگ اور ان کا الگ۔ تو کہا مولانا آپ نے جو تھرمس لی اس کا رنگ بہت اچھا ہے۔ میں نے فوراً کہہ لیجیے آپ قبول فرما رہے، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ۔ انہوں نے اپنی کہا یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ۔ پھر فرمایا بیٹا اصل میں تھرمس کا رنگ کہہ کر اپنی چاہت نہیں جتلانی تھی، حقیقت میں آپ کو مدینہ منورہ میں ایک تھرمس ہدیہ دینے کا اجر دلوانا تھا۔ اب دیکھیے قیمت تو اس کی بھی 5 ریال، قیمت اس کی بھی 5 ریال، چائے اس میں بھی گرم رہے گی، اس میں بھی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ والی میں زیادہ دیر تک گرم رہنے والی تھی، میرے میں کم وقت تو میں بدلنا چاہ رہا تھا۔ کام دونوں کا سیم ہے، کمپنی دونوں کی سیم ہے، قیمت دونوں کی سیم ہے، جی رنگ کے فرق ہونے سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا عمل دخل اس کے استعمال میں۔ اصل میں مجھے یہ بہانہ کر کے آپ کو مدینہ منورہ کی سرزمین پر جی ہدیہ دلانے کا اجر دلوانا تھا، ہدیہ دینے کا اجر دلوانا تھا، اس لیے میں نے یہ بہانہ تلاشا، کیونکہ زیر تربیت، اس لیے تربیت فرما رہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں ہم دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں، اور یہ ہماری بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ کوئی چیز ہمارے سامنے رکھ دی جاتی ہے، جی پسند کر لو، پسند کر لو، اس وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اچھی چیز میں اٹھا لوں گا اور دوسری چیز جو ہے وہ لو درجے کی رہ جائے گی تو یہ کیا کمال ہوا، اس کو تو نقصان ہو گیا نا۔ کمال یہ ہے کہ وہ لے لو جو کم درجے کی ہے، اچھے درجے کی رہنے دوں تاکہ اس کو نفع ہو جائے۔ یہ تو مجھے دے رہا ہے، یہی کیا کم نفع کی چیز ہے، یہی کیا کم نفع کی چیز ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلا کر کہ آپ اپنے لیے دوسرے کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یہ بات کہہ کر ایک بہترین صالح معاشرہ، محبت والا معاشرے کو وجود بخشا ہے۔ پیارے اللہ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر 5ویں نصیحت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ وَلَا تُكْسِرْ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ آپ بکثرت ہنسا نہ کریں، قہقہے نہ لگایا کریں، اس لیے کہ بکثرت قہقہے لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کیوں مردہ ہو جاتا ہے اس کو ذرا سمجھیں۔
اصل میں جب آدمی ہنسے گا تو ہنسنے والا بندہ اکثر و بیشتر غافل ہوتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ کہ 12 بج گئے رات کے، کچھ پتہ بھی نہیں چلا. پتہ اس لیے نہیں چلا، غافل تھا نا. کہو کہ محفل سجی ہوئی تھی اور وقت سے دل غافل تھا، اللہ سے دل غافل تھا، اپنے کام سے دل غافل تھا، اپنی ذمہ داری سے دل غافل تھا، اس لیے پتہ نہیں چلا. اگر دل حاضر ہوتا جی تو اس کا یہ الفاظ زبان سے نکلتے کہ اتنا وقت ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا. مسکرانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لمبے لمبے قہقہے لگانا، اس کو اپنا مشغلہ بنانا، زندگی کا اس کا ایک حصہ بنا لینا جی، اس سے شریعت نے حکم دیا کہ اس سے ذرا گریز کریں. اس لیے کہ دل کی سلامتی ضروری ہے. بالکل بھی نہ ہنسیں، خوش فعلی کی کوئی بات بھی نہ کریں، نہیں یہ بھی مطلوب نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرانا جو ہے ثابت ہے اور یہ کیفیت مطلوب ہے. اگر آدمی نہیں ہنسے گا تو دماغ پہ خشکی آ جائے گی. حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کراچی کے اندر ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری اور ذکر کی ضربیں لگا کے گردن ورم کر چکی تھی، پھول چکی تھی. تو حضرت چونکہ حکیم بھی تھے جسمانی، پھر انہوں نے اندازہ لگا، کہا سارے ذکر بند، سارے بیانات بند، سارے نفل معمولات بند، صرف فرائض و واجبات ادا کریں. اور اس زمانے میں وہ عمر شریف یا کون سا ہوا کرتا تھا، معین اختر، کہ اس کی ہنسی کی کیسٹ لے کر آؤ، ہنسنے کی کیسٹ لے کر آؤ اور اس کو سن کر ہنسو، اس لیے کہ دماغ پر خشکی آ گئی. ہنسو گے تو رگیں کھلیں گی، اندر کی خشکی دور ہو جائے گی. 1 مہینے کے بعد پھر آیا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، آنسو غائب اور ورم بھی غائب. جو کچھ مقوی چیزیں دی تھی استعمال کی، سب ٹھیک. کہا کہ اب ہلکا پھلکا ذکر کیا کرو، اور پھر ان کو ترتیب بتائی. تو بعض لوگ نصیحت کے منشے کو نہیں سمجھتے اور کئی مرتبہ اتنے مبالغے کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. اس لیے شیخ کا کچھ نہ کچھ طب سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ ہوتا ہے مرض جسمانی، سمجھتا ہے روحانی. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ایک مرتبہ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت مجھے خواب کے اندر، نہیں، انہوں نے اپنے بہنوئی حضرت حکیم فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا کہ ان کے پاس کوئی مریض آیا اور کہا حضرت مجھے خواب کے اندر دریا اور ویرانے بہت دکھتے ہیں. تو چونکہ صاحب نسبت بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی کیفیت ہے میری، 7ویں 8ویں آسمان پر کہیں ہوں گا میں، کچھ تعبیر میں ایسا بتائیں گے. انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کو نزلے کا مرض ہے. کہا یہ جو چھینکیں آ رہی ہیں، یہ جو ناک میری ہے، یہ کب سے؟ کہا یہ تو میرا دائمی ہے، تو میرا خاندانی مرض ہے. کہا بس اسی کی وجہ سے جس کا آبی مزاج ہوتا ہے، آبی نزلے والا مزاج ہوتا ہے، اس کو خواب میں دریا اور ویرانے زیادہ دکھتے، اس کو خواب میں دریا اور ویرانے زیادہ دکھتے. اب دیکھیے وہ بکثرت دریا اور ویرانے دیکھتا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے کوئی روحانی مقام مل رہا ہے، حالانکہ وہ جسمانی ایک کیفیت کی وجہ سے ہے. تو حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ علاج بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان 5 نصیحت پر ہمیں محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ، فہم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. دوستو اگر ان نصیحتوں پر ہم عمل کریں گے، اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائیں گے، ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت راحتیں عطا فرمائیں گے، ہمارے معاشرے کو بہترین بنائیں گے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی. اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، نحو صرف پڑھنے والے، ذرا پوچھو کہ کتنی تاکید کے صیغے اس آیت میں اللہ پاک نے استعمال فرمائے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تاکید در تاکید ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. معلوم ہوا دنیا کی کوئی تنظیم، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی ادارہ یا اسلام دشمن طاقتیں اگر قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کریں اور قرآن پاک کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو وہ پاگلوں کی اور بیوقوفوں کی دنیا میں رہتی ہوگی. جس رب نے، اس کائنات کے خالق و مالک نے جب یہ فرما دیا کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو کیا مجال ہے کسی کی کہ کوئی اس کو مٹا سکے، اس کو ختم کر سکے؟ اللہ اکبر کبیرہ.
لیکن چونکہ یہ دنیا جس ارض پر، جس زمین پر اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا، اس دنیا کا ماحول یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جوڑا ہے. دیکھو کچھ موسم گرم ہو رہا ہے تو ہوا کے لیے پنکھے کو سبب بنا دیا، روشنی کے لیے ٹیوب لائٹ کو، بلب کو سبب بنا دیا، اندھیرے میں روشنی چاہیے تو روشنی کے لیے بلب کو، قمقمے کو سبب بنا دیا، اور غلے کے لیے، فروٹ کے لیے زمین کو سبب بنا دیا. تو یہ دارالاسباب ہے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا، ہم ہی حفاظت کریں گے اس کی، لیکن حفاظت کے لیے حفاظ کے سینوں کو سبب بنا دیا. لہذا جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں ان سے زیادہ مالدار، ان سے زیادہ سمجھدار، ان سے زیادہ خوبصورت بچوں سے دنیا بھری پڑی ہے. لیکن اللہ پاک نے ہر مالدار، ہر سمجھدار، ہر خوبصورت بچے کا انتخاب نہیں کیا قرآن پاک کی حفاظت کے لیے، بلکہ اللہ پاک نے ان بچوں کا انتخاب کیا جو بچے آئے دن قرآن پاک پڑھ کر، یاد کر کے اس کی تکمیل کر رہے ہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں تکمیل حفظ قرآن پاک کی محفل میں کہ پیارے بچوں، آج تمہاری جیب کی تلاشی لیں تو پھوٹی کوڑی تمہاری جیب میں نہیں نکلے گی، لیکن ساتوں زمین، ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے آپ کے سینے میں رکھا ہے. اللہ پاک نے آپ کے سینے میں وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں، وہ دولت. لہذا دنیا والوں کے اور سوٹ والے اور بوٹ والوں کو، سوٹ اور بوٹ کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا، کاروں اور بہاروں کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا، یہ نہ سوچنا یار کس لائن پہ ہم چل نکلے، امی ابا نے کس لائن پہ ہمیں بھیج دیا. دیکھو زندگی تو یہ ہے، یہ ٹائی والے، یہ شوٹ والے، یہ بوٹ والے، یہ کار والے، یہ باہر والے. میں نے فیکٹری کے مالکوں کو جو 200 300 کروڑ روپے کی ملکیت کے مالک ہوتے ہیں، محتاج زکوٰۃ، مستحق کے زکوٰۃ دیکھا ہے. آتے ہیں مرسیڈیز میں، آتے ہیں اوڈی پہ اور گھوڑی پہ بیٹھ کر اور کہتے ہیں حضرت تنہائی میں بات کرنی ہے، اور تنہائی میں موٹے موٹے آنسو بہاتے ہیں جی، اور کہتے ہیں حضرت 250 کروڑ میں ڈوب گیا ہوں، 300 کروڑ میں ڈوب گیا ہوں، 200 کروڑ میں ڈوب گیا ہوں، فیکٹری بنائی تھی، انڈسٹری ہے، فلاں فلاں. یہ آتا ہے وہ مرسیڈیز میں، ہوتا ہے وہ سوٹ میں اور بوٹ میں، اور ہوتا ہے مستحق کی زکوٰۃ، مستحق کی زکوٰۃ. اور یہ ہمارے طلبہ عزیز، یہ علماء ماشاء اللہ سبحان اللہ، سفید پہنتے ہیں، گرم گرم کھاتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہیں، اور دوپہر کے وقت میٹھی میٹھی نیند سوتے ہیں. ہے دنیا کا کوئی امیر جو دوپہر میں میٹھی نیند سوئے؟ ان کو تو رات کو میٹھی نیند نہیں ملتی، دن میں تو کیا ملے گی. ذالک فضل اللہ، یہ میرے پیارے اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے. ما ہیچ نہ داریم و غم ہیچ نہ داریم، دستار نہ داریم و غم پیش نہ داریم. اللہ پاک یہ کیفیت عطا فرماتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم دین کو اپنا شعار بنائیں، دین کو سمجھیں، دین کو پڑھیں، دین پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں، اس زمین کے اوپر، آسمان کے چھت کے نیچے مزے کے ساتھ زندگی گزاریں. سیروا فی الارض، زمینوں میں گھومیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کرشمے، اللہ کی قدرت پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں. لیکن ہم ہر وقت بجھے مایوس رہتے ہیں. کارخانے کا کیا ہوگا، پیمنٹ کا کیا ہوگا، آئے گا کب، جائے گا کب، کھائیں گے کیا، پہنیں گے کیا، عید کیسی گزرے گی، فلاں. ارے زندگی ویسی گزارو جیسی لوگوں نے گزار کے دکھائی ہے، ہمارے اللہ کے پیارے نیک بندوں نے جیسی زندگی گزار کے دکھائی ہے. زندگی ویسی گزارو، زندگی ویسی گزارو. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. جب اللہ پاک نے ہماری ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے تو کیا ہمیں اتنے بڑے رب پہ بھروسہ نہیں؟ جس بچے کا ابا مالدار ہو، اس بچے کو کسی بات کی فکر ہوتی؟ ابو سائیکل چاہیے، ہاں بیٹا لا کے دیتا ہوں. شام کو سائیکل حاضر. ابو آئس کریم چاہیے، بیٹا بازار کی طرف جاتا ہوں، تھوڑی دیر میں لاتا ہوں. ابو فروٹ بھی لانا، ہاں بیٹا. ابو چاکلیٹ بھی، ہاں بیٹا. ابو فلاں کہہ رہو تو پہلے لکھائی دینا بھائی کیا کیا چاہیے تجھے، لسٹ بنا کے لے جاتے ہیں. تو جس بچے کے ابا مالدار ہوتے ہیں اس کو کسی چیز کا غم ہے؟ کیونکہ ادھر کہا ادھر حاضر. میرا اور آپ کا ربا مالدار ہے، پھر ہمیں کس بات کی فکر؟ میرا اور آپ کا ربا مالدار ہے، ہمیں کس بات کی فکر؟ اور اگر وہ رب، اگر باپ
مالدار کیپیبل ہونے کے باوجود اگر کوئی چیز لا کر نہیں دے رہا تو اس کی دو وجہ ہیں، یا تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے یا پھر اس کی مصلحت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ اس کے ابھی لائق نہیں ہے۔ آپ آئس کریم کی ضد کر رہے ہیں، نزلہ بہ رہا ہے، بخار ہے، گلا بالکل پھنسا ہوا ہے، ڈاکٹر مضر بتاتے ہیں کہ ٹھنڈی اور کھٹی چیزیں نہ دو، لہذا ان دنوں میں گھر میں کڑی کھچڑی بھی نہیں بنتی، کھٹی، بچہ کیا کھائے گا جی؟ یا پھر اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک بات تو نہیں، وہاں تھکن یا کوئی مصروفیت ایسا تو ہے نہیں، لیکن دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے جب مانگتے ہیں بندوں کی مصلحتوں پر نظر فرماتے ہیں، جو چیز یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں وہی دوں یا اس سے بہتر دوں، یا ابھی دوں یہی چیز ابھی دوں یا کچھ وقت کے بعد دوں۔ اللہ پاک حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، اللہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، اس پر ضرور اللہ تعالیٰ نظر فرماتے ہیں۔ لہذا ہم دل چھوٹے نہ کریں۔ اللہ اتنے سارے بزرگ کہتے ہیں جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے، قرآن پاک کے اختتام پر جیسے بچے آخری سبق پڑھیں گے جی 70,000 فرشتے اختتام قرآن پر جو دعا کی جاتی ہے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو علماء کہہ رہے ہیں کہ ایسے آمین کہتے ہیں، 2 خطبوں کے درمیان آمین کہتے ہیں، جمعہ کی شام میں آمین کہتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، 27 شب میں قبول ہوتی ہے، 15 شعبان میں قبول ہوتی ہے، ہر سحر اور افطار میں قبول ہوتی ہے۔ 20 سال سے مانگتے آ رہے ہیں کہ اللہ ایک فلیٹ دے دے، ایک فلیٹ دے، ملتا تو ہے نہیں۔ تو کیا یہ شریعت جھوٹی ہے؟ اچھے دن آئیں گے وہاں بھی گھوٹالے چل رہے ہیں۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں دوست، اصل میں فہم کی کمی ہے، ہمارے اندر فہم کی کمی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو بھی دنیا کی گئی گزری حکومتوں اور حکمرانوں کے جھوٹے وعدوں پر محمول کر لیا ہے۔ غلط بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو جب بھی کسی چیز کو اللہ سے مانگو اور جب بھی کسی چیز کی تمنا کرو، اس لیے کہ ہر چیز جو ہم چاہتے ہیں پہلے اس کی ابتدا دعا سے کرتے ہیں نا، تو اس کی دعا اس طرح سے مانگو، میرے پیارے اللہ فلاں چیز کا شوق دل میں ہے، فلاں چیز کی تمنا دل میں ہے، میرے پیارے اللہ دے دیجئے، عافیت کے ساتھ دے دیجئے۔ اور اگر آپ کے علم میں وہ چیز میرے لیے مناسب نہیں ہے تو پیارے اللہ جو چیز مناسب ہے وہ دے دیجئے اور اس کی طلب بھی دل سے نکال دیجئے۔ نہیں سمجھ میں آیا، یہ شرح تہذیب کی عبارت تو تھی نہیں۔ پیارے اللہ مجھے گاؤں کے اندر فلاں محلے کے اندر جو عمارت بن رہی ہے یا اللہ اس میں فلیٹ کی ضرورت ہے، بچے بڑے ہو گئے، اب چھوٹے گھر میں رہ رہا ہوں ناکافی ہے، مجھے فلیٹ کی ضرورت ہے، اللہ آپ کے علم میں اگر وہ فلیٹ میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ عافیت کے ساتھ دلا دیجیے۔ اس میں عافیت میں سب کچھ آ گیا، یعنی پیسے کا انتظام ہو، قرض بھی نہ کرنا پڑے جی، رسوائی بھی نہ، زیادہ چکر بھی نہ لگانے پڑے، عافیت کے ساتھ مل جائیں، عزت کے ساتھ مل جائیں۔ اور پیارے اللہ اگر آپ کے علم میں وہ فلیٹ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو جہاں بہتر ہے وہاں دے دیجیے، اس لیے کہ ضرورت تو ہے نا میری، جہاں بہتر ہے وہاں دے دیجیے اور اس کی تمنا بھی دل سے نکال دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تو نہیں ملا، یہ تو سارے کے سارے سیل آؤٹ ہو گئے، دوسری جگہ مل گیا لیکن پھر بھی اٹھ کے وہاں رک کے 2 منٹ ٹھہرتا ہے، ہائے ہائے کتنا اچھا تھا، نہیں ملا، وہ بیوقوف تھا نا بلڈر، مجھ سے وہ کھار کھاتا، مجھے نہیں دیا دوسرے کو دے دیا۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اصل میں وہ چاہتے ہیں، وہ پریشان کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں کہ اللہ جہاں بہتر ہے وہاں دے دیجیے اور اس کی چاہت کو بھی دل سے نکال دیجیے۔ ایک اور مثال جو زیادہ اچھی لگے گی آپ کو اور زیادہ سمجھنے کے اعتبار سے زیادہ لائق ہے آپ کے۔ پیارے اللہ مجھے شادی کی ضرورت ہے، مجھے نہیں آپ کو، یہ اللہ مجھے شادی کی ضرورت ہے، فلاں خاندان میں جو لڑکی ہے یہ اللہ میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، اگر آپ کے علم میں میرے لیے وہ بہتر ہے تو یہ اللہ گھر والے جانے والے ہیں منگنی لے کر پیارے اللہ عافیت کے ساتھ یہ سگائی کرا دیجئے، عافیت کے ساتھ نکاح کا دن دکھا دیجئے، جمع کرا دیجئے۔ اور پیارے اللہ اگر آپ کے علم میں وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس سے بہتر جو ہے وہ عطا فرما دیجئے، مجھے اس سے بہتر عطا فرما دیجئے اور اس کو مجھ سے بہتر عطا فرما دیجئے۔ جی کیا پتہ اللہ پاک نے پردے غیب میں آپ کے لیے کون سی حور پری چھپا کے رکھی ہے، کون سی لائق و فائق چھپا کے رکھی ہے، کیوں مر مٹ رہے ہیں آپ ایک ہی پر؟ ٹھیک ایسی دعا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے منع کر دیا اور منع کر کے دوسری جگہ کر دیا اور اب آپ بد دعا کرنے لگے، وہ اندھی ہو جائے، اللہ وہ لنگڑی ہو جائے، وہ کانے ہو جائے۔ کیا بھائی کسی کی بیٹی کے بارے میں ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس کی بد دعا کریں؟ اس کے باپ کے ماں کے دل سے پوچھو وہ ان کے دل کا کیسا ٹکڑا ہے اور تم اس کے لیے اندھی اور کانی ہونے کی بد دعا کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ تو یہ مضمون یاد رہے گا، سمجھ میں آ گیا؟
ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے کسی نعمت کا سوال کریں، چاہے وہ سوئی کا ہو یا دھاگے کا ہو، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، چاہے وہ ضرورت ہماری زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، ہم دعا کا مضمون ترتیب دیں اور کہیں میرے پیارے اللہ فلاں چیز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، میری ضرورت کی ہے، پیارے اللہ عافیت کے ساتھ مجھے مہیا فرما دیجیے، مقدر فرما دیجیے، اور پیارے اللہ اگر وہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو یا اللہ اس سے بہتر جو چیز ہے وہ دے دیجیے، اور اس کی طلب کو بھی دل سے نکال دیجیے۔ مضمون یاد رہے گا اچھی طرح سے، ہمیشہ اس طرح سے مانگے، تو پھر وہ جو لیٹ گو ہوتا ہے اس میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ جو رد و بدل ہوتا ہے اس میں کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے تو ہمیشہ اللہ کی رائے پر چھوڑا تھا نا، اور یہی رضا برقضا کا بھی ایک مقام ہے۔ جی تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ نیز یہ معصوم بچے یہ ایک دن میں تیار نہیں ہوتے جو حافظ قرآن بنتے ہیں، ایک دن میں یہ تیار نہیں ہوتے، مہینوں لگتے ہیں، مہینوں لگتے ہیں، کئی مرتبہ سالوں لگتے ہیں، جی کئی مرتبہ آنسو بہتے ہیں، ہمیشہ دل ٹوٹا رہتا ہے، یاد نہیں ہے، ڈانٹ پڑے گی، جی ماں کے آنسو بہتے ہیں، باپ کے الگ بہتے ہیں، استاذ کی انرجی لگتی ہے، بچے الگ روتے ہیں، تب جا کر یہ حافظ قرآن بنتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ شیطان کے اتنے خطرناک احجام، اتنے خطرناک حملے ہوتے ہیں، چلو یار بھاگ چلو، کہیں ہوٹل میں چھپ کر پیچھے کے دروازے سے برتن صاف کیا کریں گے، رہنے کے لیے چھت ملے گی، کھانے کے لیے ایک سے ایک کھانا ملے گا، اور انجوائے کے لیے مزے کے لیے پیسے ملیں گے۔ کبھی کبھی ایسی نفس پلان بناتا ہے، کبھی کوئی انتہائی قدم اٹھانے کا پلان بناتا ہے، یار آئے دن کا سبق سنانا، یہ کرنا، زندگی کو ختم کرو، نہ جانے کیسے کیسے حملے شیطان کے ہوتے ہیں، بس اللہ ہی حفاظت فرماتے ہیں، تب جا کر یہ بچے وجود میں آتے ہیں۔ اور یہ بچے ابھی اپنے آپ کو بچہ سمجھ رہے ہیں، بچے ہیں بھی بچے، اور آج ان کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، لیکن دنیا کی نعمتوں کے دسترخوان تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ایئرپورٹ پہ اترو گے، ریلوے اسٹیشن پہ اترو گے، امیروں کی گاڑیاں قطار سے کھڑی ہوں گے، حضرت ہمیں موقع دے، حضرت ہمیں موقع دے، حضرت ہماری گاڑی میں، اور جس کی گاڑی میں بیٹھ جائیں اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور جس کی گاڑی میں وقت نہ ملے تو وہ بڑا مایوس ہوتا ہے۔ کسی کے گھر پہنچ جائیں، اس کی کرسی پہ بیٹھیں، وہ شاعر اللہ میں سے بن جاتی، حضرت آئے تھے نا اسی کرسی پہ بیٹھے تھے، حضرت آئے تھے اسی چارپائی پہ آرام کیا تھا جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت آئے تھے یہی بیڈ شیٹ اس وقت بچھائی گئی تھی۔ ہر چیز ایک نشانی بن جاتی ہے، لیکن یہ کب؟ جب آپ نے ابتدا کی انتہا کی ہے، لیکن اب اس انتہا کے بعد ایک ابتدا باقی ہے جب اس کی شروعات کریں گے، یعنی اس قرآن پاک کو اوڑھنا پچھونا بنائیں گے، اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اس کی روشن تعلیمات پر عمل کریں گے، اس کے اوامر پر چلیں گے، نواہی سے بچیں گے، اور اس کو اپنی عزت کا باعث بنائیں گے، تب اللہ پاک کو مقام عطا فرمائیں۔ ورنہ کتنے ایسے ہیں جو حافظ قرآن بن کر نکل جاتے ہیں اور سڑک چھاپ بن جاتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ آج ایک محفل بچوں کی سجی ہوئی ہے کہ ان کے اختتام ہونے والا ہے، ایک محفل قیامت کے دن سجے گی، ایک جلسہ وہاں ہوگا جہاں ان کے والدین کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے، کتنی بڑی عزت دی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دل کے حوصلے کو بلند کریں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اور ایک مثال میں اکثر و بیشتر لازمی طور پر اس قسم کی محفل میں ضرور دیا کرتا ہوں، بات سمجھنے کے لیے، بات سمجھنے کے لیے۔ مان لیجئے ایک باپ ہے، ایک شخص ہے، وہ کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، سائیکل چلا کے جاتا ہے، وقت پہ پہنچتا ہے، وقت کے بعد نکلتا ہے، امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے، فیکٹری کا عملہ اس سے خوش ہے کہ یار اس کو انعام دینا چاہیے، یہ بڑا وفادار ہمارا لیبر ہے۔ تو 1,00,000 روپے کا کیش چیک، ایک مٹھائی کا ڈبہ، گلے میں پھول کی مالا ڈالتے ہیں اور اس کا اعزاز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی کارکردگی سے ہم بہت خوش ہیں، ایک چھوٹا سا تحفہ فیکٹری کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کو قبول کریں۔ دیکھتا ہے کہ 1,00,000 روپے کا چیک، زندگی میں یکمشت 1,00,000 روپے کا چیک دیکھا نہیں تھا۔ اس دن دوپہر کا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، سائیکل تیز تیز چلا کے گھر آتا ہے، بیوی کو کہتا ہے پیاری دیکھ اللہ پاک نے مجھے 1,00,000 روپے کا چیک دیا ہے۔ وہ خوشی خوشی اسے لیتی ہے، سر پہ رکھتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، پھر کہتے ہیں دیکھو، شوہر کہتا ہے دیکھو اس کو سنبھال کے رکھو، کل اس کو بینک میں جمع کراؤں گا اور اس کو جمع کرا کے 1,00,000 روپے کیش لے کر آؤں گا، بہت ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، سامنے رمضان ہے، جی سارے کام انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اب وہ اس کو ایک لفافے میں رکھتی ہے جس کی قیمت 4 آنے 8 آنے ہوتی ہے، وہ ایک پنی کی تھیلی میں لپیٹتی ہے، مشکل سے 50 پیسے روپیہ اس کی قیمت ہوتی ہے، پھر ہینڈ پرس میں رکھتی ہے اور اس کو رکھ کے الماری میں رکھ کے تالا لگا دیتی ہے۔ اصل حفاظت تو اس کو کس کی کرنا ہے؟ 1,00,000 روپے کے چیک کی، لیکن ضمناً 1,00,000 روپے کے چیک کے ساتھ
चाराने आठाने के लिफाफे की भी हिफाजत हो रही है। किसके तोफेल? चेक के तोफेल, वो भी महफूज है। पन्नी की थैली की हिफाजत हो रही है, चेक के तोफेल। उस हैंड परस की भी हिफाजत हो रही है, उस चेक के तोफेल। तो उस चेक के तोफेल कितनों की हिफाजत होगी? इतनी सब चीजों की हिफाजत करना था चेक की, ज़िम्मन इन सब की भी हिफाजत हो रही है। और जब चेक उसमें से निकल गया, लिफाफा उधर उड़ा फिर रहा है, पन्नी उधर घूमती फिर रही है, कोई नजर नहीं, कोई तवज्जो नहीं। उस चेक ने जब तक इसकी सोहबत में रहा, वो इनको कीमती बना दिया और इनकी भी हिफाजत हो गई। ठीक इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान पाक को नाजिल किया, हम ही इस कुरान पाक की हिफाजत करने वाले हैं। तो असल जिम्मेदारी तो कुरान पाक की हिफाजत के लिए है, लेकिन ये कुरान पाक जिस हाफिज के सीने में होता है, अल्लाह उस सीने की भी हिफाजत करते हैं कुरान पाक के तोफेल। वो सीना जिस जिस्म का जुज है, अल्लाह इस सराबा की भी हिफाजत करते हैं कुरान पाक के तोफेल। ये जिस्म जिस घर में, जिस खानदान का फर्द है, अल्लाह उस घर की भी हिफाजत करते हैं इस कुरान पाक के तोफेल। अगर हम अपनी इज्जत आबरू की और अपने घर बार और कारोबार की हिफाजत चाहते हैं, कुरान पाक के हुफ़ाज़ अपने घरों के अंदर तैयार करें, कुरान पाक की हिफाजत के निज़ाम के साथ अपने ताउन को जोड़ें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के वादे के साथ ज़िम्मन हम तमाम की भी हिफाजत फरमा देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों को मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी इज्जतों में चार चांद लगाए और इन बच्चों को यहीं थक हार के बैठने वाला ना बनाए, बल्कि आगे बढ़े, माँ बाप की आंखों की ठंडक बने, खानदान की इज्जत आबरू को दोबाला करने वाले बने, दुनिया में भी मर्तबे मकाम पाएँ, आखिरत में भी मर्तबे और मकाम पाएँ। अल्लाह ताला से दिल से दुआ है। कुछ हजरात तौबा ताइब होने की नीयत से हाजिर हुए हैं। ये आज इस दुआ से पहले कलमात पढ़ाता है, सच्चे दिल से तौबा की नीयत से कलमात मेरे पीछे पढ़ते चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह का शुक्र है, कलमात पढ़ने के बाद तौबा ताइब हो गए। अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमाए। एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की और एक तीसरे कलमे की सुबह शाम पढ़ें। 5 वक्त की नमाजों का अहतमाम करें, एक पारा कुरान पाक की तिलावत करें और अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ न पहुँचाएं, गुनाहों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह अमल की तौफीक बख्शे। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं, ये ज़ुबान को सवाल करने के काबिल नहीं। मेरे प्यारे अल्लाह, आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करे तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवि के दरवाजे पर, एक साहिल एक सखी के दरवाजे पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाजे पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, आपसे आपके रहम की भीख मांग रहे हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, आपने हम कमज़ोरों को हुक्म दिया, व अम्मस साइला फला तनहर, साइल को डांटो नहीं, भिखारी को डांटो नहीं। कि अल्लाह जब हम कमज़ोरों को ये हुक्म दिया, हमसे कोई भिखारी और साइल मांगे तो हम उसको डांटे नहीं, हम उसको खदेड़े नहीं। तो आज हम भी तो भिखारी बनकर आपके दरबार में हाथों का प्याला बनाकर, प्याला फैलाकर बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, आप हमें डांटिए नहीं, अल्लाह आप हमें भगाइए नहीं। मेरे प्यारे अल्लाह, रहम फरमा दीजिए। अल्लाह अपने फजल की भीख दे दीजिए। अल्लाह अपने फजल की भीख दे दीजिए। अल्लाह अपनी मोहब्बत की भीख दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, रहम का मामला फरमा दीजिए।
आफियत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, या अल्लाह हमें पाक कर दीजिए, हमें साफ़ कर दीजिए। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक गुनाहों में डूबे हुए, मासियत में जकड़े हुए हैं। मेरे प्यारे अल्लाह रहम का मामला फरमा, आफियत का मामला फरमा। अल्लाह जी जुमा का मुबारक दिन है, अल्लाह हम नहा धो कर आए हैं, अल्लाह खुशबू लगा कर आए हैं, नाखून काट कर आए हैं, मिसवाक करके आए हैं। ए मेरे प्यारे रब, ए मेरे सोहने रब, जितनी गंदगियां दूर की जा सकती थी हमने कर ली, लेकिन दिल की गंदगी को कैसे दूर करें? या अल्लाह उसको आप दूर कर दीजिए, अल्लाह उसको आप दूर कर दीजिए, अल्लाह उसको आप दूर कर दीजिए। या अल्लाह जिस्म के मैल को साबुन के जरिए से मल मल के हमने दूर कर दिया, जिस्म के ऐबों को हमने साफ सुथरे कपड़े पहनकर उनको छुपा लिया, लेकिन दिल के ऐबों को कैसे दूर करें? या अल्लाह दिल के गुनाहों को कैसे दूर करें? या अल्लाह इसको आप अपने फजल से पाक कर दीजिए, अपने फजल से साफ कर दीजिए। अल्लाह रहम का मामला फरमा दीजिए, आफियत का मामला फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, आज हम आपसे भीख मांगने आए हैं। या अल्लाह हमने रेलवे स्टेशनों पर और पब्लिक मकामात पर देखा बहुत सी औरतें अपनी गोद में बच्चे लेकर उनकी तरफ, उनके पेट की तरफ इशारा करके भीख मांगती हैं। यानी हमें देख के तो कोई भीख नहीं देगा, लेकिन इन बच्चों पर तरस खा के कोई भीख दे देगा। अल्लाह आज ये दो हाफिज कुरान बच्चे आपके दरबार में हम पेश कर रहे हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, इनकी तरफ नजर रहमत करते हुए हम सबकी मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह पूरी उम्मत की मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह पूरी उम्मत की मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह उम्मत की बिगड़ी बना दीजिए। अल्लाह उम्मत की बिगड़ी बना दीजिए। अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम कर दीजिए। अल्लाह उम्मत पर तरस खा लीजिए। अल्लाह उम्मत पर तरस खा लीजिए। अल्लाह आप अब तक तो हमारे नौजवानों को मोब लिंचिंग के जरिए से हलाक किया जा रहा था, शहादत के मकाम तक पहुंचाया जा रहा था। अल्लाह अब तो हमारी माँ बहनों की इज्जत की आबरू की आ बनी है। मेरे प्यारे अल्लाह तरस खा लीजिए। अल्लाह तरस खा लीजिए। अल्लाह जालिमों की किस्मत में अगर हिदायत है तो दे दीजिए, और नई किस्मत में हिदायत है तो या अल्लाह कौम आद और समूद की तरह या अल्लाह हमको कफर किरदार तक पहुंचा दीजिए। या अल्लाह धरती के बोझ को हल्का कर दीजिए। या अल्लाह धरती के बोझ को हल्का कर दीजिए। या अल्लाह धरती के बोझ को हल्का कर दीजिए। या अल्लाह हमें अपने इस्लाम की और अपने ईमान की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह नमाजों का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। इस्लामी शिआर और लिबास की अल्लाह हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने कलमे और ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तक़वा वाली जिंदगी अता फरमा, पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा, पाक और बेऐब जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। या अल्लाह रमज़ान मुबारक बिल्कुल करीब आ चुका है। ए मेरे प्यारे अल्लाह, हम आपसे भीख मांगते हैं। या अल्लाह हमें रमज़ान मुबारक का महीना मुक़द्दर फरमा, महीना देखना नसीब फरमा, ताअत इबादत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस रमज़ान के आने वाले रमज़ान के महीने को या अल्लाह उम्मत की तकदीर के संवरने के सबब बना, तकदीर के चमकने के जरिया बना। या अल्लाह मसाजिद को आफियत के साथ या अल्लाह खुले दुले अंदाज से रमज़ान में ताअत से ममलू फरमा। या अल्लाह इबादत गुजारों से उसको भर कर रखिए। मेरे प्यारे अल्लाह, या अल्लाह मस्जिद की तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिन मसाजिद में अल्लाह सहर और इफ्तार का इंतजाम होता है या अल्लाह उनको आबाद करने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जिन मसाजिद में एतकाफ होते हैं और इज्तिमाई एतकाफ होते हैं, इनफरादी एतकाफ होते हैं, या अल्लाह उन मसाजिद को आबाद फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन को आबाद फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन में 20 रकात की तरावी को अल्लाह आबाद फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, मोतकिफीन को अल्लाह जाने की तौफीक अता फरमा और हरम शरीफ को भर देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बेदीनों को अल्लाह दीनदार बना दीजिए। या अल्लाह रहमत का मामला फरमा दीजिए, आफियत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह दूर दराज से चलकर या अल्लाह इस महफिल में, इस मजलिस में शिरकत के लिए लोग दूर दराज से चलकर आए हैं। या अल्लाह बहुत से महंगा किराया खर्च करके, महंगा डीजल और पेट्रोल फूंक कर आए हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, मेहनतों को ज़ाया न फरमाइए। अल्लाह शादी ब्याहों में सफ़र करने वाले बहुत, मौज मस्ती के लिए सफ़र करने वाले बहुत, गुनाहों के लिए सफ़र करने वाले बहुत, या अल्लाह ये मस्जिद, ये आपका घर भरा हुआ है। या अल्लाह ये सब जो आए हैं, या अल्लाह इनमें से एक की भी नियत सैर व तफरीह नहीं है। या अल्लाह ये इस महफिल में शिरकत के लिए आए हैं। या अल्लाह दिल की आबादी के लिए आए हैं, तज़किया और तस्फीर की नियत से आए हैं, आपकी मोहब्बत का लालच लेकर आए हैं। अल्लाह जी, ये आपको ढूंढते ढूंढते आ गए हैं। या अल्लाह आपको ढूंढते ढूंढते आ गए। या अल्लाह आप मिल जाइए।
کہ اللہ اپنا قرب دے دیجیے, اللہ اپنا تعلق دے دیجیے, اللہ اپنا قرب دے دیجیے, اللہ اپنا تعلق دے دیجیے. کہ اللہ بہت زمانہ گزر چکا, کہ اللہ سجدے میں سر مارتے مارتے, کہ اللہ سجدے میں سر ٹکراتے ٹکراتے زمانہ گزر گیا, سجدے کی حلاوت نہ مل سکی, سجدے کی لذت نہ مل سکی, تلاوت کی حلاوت نہ مل سکی, ذکر کا سرور نہ مل سکا. اے میرے پیارے اللہ, کب تک پھیکی پھیکی زندگی گزاریں گے میرے پیارے اللہ. اللہ تلاوت کی حلاوت عطا فرما, سجدے کی لذت عطا فرما, ذکر کی توفیق عطا فرما میرے پیارے اللہ. ایمانی کیفیات عطا فرما. اللہ گناہوں کی نفرت کو دل میں بٹھا دیجئے, ٹھیک اسی طرح جس طرح مرے ہوئے کتے اور خنزیر کی نفرت دل میں طبعی طور پر بیٹھی ہوئی ہے میرے پیارے اللہ, گناہوں سے گھن دے دیجئے. اللہ گناہوں سے ہماری طبیعتیں گھن کرنے لگیں, یا اللہ آپ کی نافرمانی سے ہم گھن کرنے لگیں میرے پیارے اللہ. ایسی ہمت دے دیجئے, توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں, کچھ مرادیں ہیں, کچھ ارادے ہیں, کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے. اللہ سب کے دل کی دھڑکنوں سے, ارادوں سے اور مرادوں سے آپ واقف ہیں. اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما میرے پیارے اللہ. میرے پیارے اللہ, جوان بچے اور بچیاں گھروں میں جوان بیٹھے ہوئے ہیں, یا اللہ عمر کو پہنچ چکے ہیں, مناسب رشتے ناتے نہیں مل رہے, یا اللہ عافیت کے ساتھ جوڑے ملا دیجیے. یا اللہ مناسب رشتے ملا دیجیے, سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما دیجیے. یا اللہ جن کے نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن میاں بیوی میں آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی, یا اللہ ان کے دل میں سچی محبت پیدا فرما میرے پیارے اللہ. جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا, گود اولاد سے خالی ہے, یا اللہ ان کو بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما. یا اللہ جن کے بچے نکمے نکل گئے, جو پھول تھے لیکن اب کانٹے بن گئے, جو دل میں چبھتے ہیں, تنہائیوں میں چبھتے ہیں, جلوت و خلوتوں میں چبھتے ہیں, نماز میں تصور آ جائے اپنی نافرمان اولاد کا تو نماز میں دل گھبرا جاتا ہے میرے پیارے اللہ. کتنے ماں باپ ایسے ہیں یا اللہ جو اپنے بچوں کی کیفیات بتاتے ہیں, پھوٹ پھوٹ کر رو کر جاتے ہیں میرے پیارے اللہ. تمام بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے, نیکوکار بنا دیجیے میرے پیارے اللہ. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے یا اللہ, امید سے بڑھ کر بنا دیجیے, امید سے بڑھ کر بنا دیجیے میرے پیارے اللہ. جن کی گودیں خالی ہیں یا اللہ ان کی گودوں کو اولاد سے بھر دیجیے, نعمتوں سے بھر دیجیے, رحمتوں سے اور برکتوں سے بھر دیجیے. یا اللہ ہماری اس بستی کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے پیارے ادارے دارالعلوم فلاح دارین کی حفاظت فرما. بستی میں جتنی مساجد ان کی حفاظت فرما, اہل ایمان کی حفاظت فرما. جتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں یا اللہ شیر و شکر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما میرے پیارے اللہ. ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو حکمراں طبقہ ہیں یا اللہ ان کو موقع کی سوجھ عطا فرما, ان کو صحیح فہم عطا فرما. یا اللہ ان کی اصلاح فرما, یا اللہ ان کو ایمان عطا فرما میرے پیارے اللہ. اگر ہدایت ان کے مقدر نہیں ہے یا اللہ ان کی جگہ میں بہترین حکمراں عطا فرما. یا اللہ جو اس ملک کے اثاثوں کو اور جو اس ملک کی دولت کو صحیح مصرف میں خرچ کریں, صحیح جگہ پہ خرچ کریں اور انسانیت کو نفع پہنچے, رہنے والے مکینوں کو راحت پہنچے. یا اللہ ایسا انتظام کرنے والی ہمیں انتظامیہ عطا فرما میرے پیارے اللہ. ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما, مساجد اسلامیہ, مدارس دینیہ, مکاتب قرآنیہ اور جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے وہ خانقاہیں اور اقامت دین کے لیے جتنے بھی شعبے اور ادارے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ امتحان کا زمانہ آ رہا ہے میرے پیارے اللہ, بہت سارے بچے سال میں سست رہے یا اللہ امتحان کے زمانے میں ان کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اچھے نمبرات سے کامیابی کی توفیق عطا فرما. اور امتحان منعقد کرنے کا جو منشا ہے کہ فکر کے ساتھ بچوں کی نظریں ان سبق پر بھی پڑ جائیں جو سبق ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہیں. یا اللہ اس منشے کو سامنے رکھتے ہوئے یا اللہ کتابوں کو حل کرنے کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ انٹرنیٹ کے فتنے سے حفاظت فرما, واٹس ایپ کے فتنے سے حفاظت فرما, انسٹاگرام اور فیس بک کے فتنوں سے حفاظت فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا, یا اللہ گناہوں کو معاف فرما میرے پیارے اللہ. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, یہ پیغام بھیجے یا اللہ جن کا ہمارے اوپر حق ہے یا اللہ ہم تمام کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ کسی صاحب نے رخا دیا, ان کے عزیز رشتہ دار انتقال فرما چکے ہیں, یا اللہ ان کی مغفرت فرما, درجات بلند فرما. یا اللہ ملک کے اندر حجاب کے معاملے پر بہت سی ریاستوں کے اندر یا اللہ فساد کا ماحول بنا ہوا ہے, بلکہ فساد چل رہا ہے میرے پیارے اللہ. ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں رب کریم, لوگوں کو فہم عطا فرما, لوگوں کو سمجھ عطا فرما میرے پیارے اللہ.
اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. میرے پیارے اللہ، یا اللہ دشمنان دین اور دشمنان اسلام کے سامنے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. یا اللہ آپ ہماری طرف سے کافی ہو جائیے، یا اللہ آپ ہماری طرف سے کافی ہو جائیے. یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہم تو اپنے 5 فٹ کے جسم کو نہیں سنبھال سکتے. یا اللہ آپ کے دین اسلام اس کی تعلیمات کو کہاں سے سنبھالیں گے؟ میرے پیارے اللہ آپ سب کی حفاظت کر دکھائیے. یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. میرے پیارے اللہ ان دعاؤں پر ماں بہنیں پردے میں بیٹھ کر کسی جگہ آمین کہہ رہی ہیں اور دور دراز تک ملک میں اور بیرون ملک کی آواز پہنچ رہی ہے. یا اللہ جو ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین، اللہ سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما. میرے پیارے اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے. یا اللہ وہ معصوم بچے بھی ہیں، یا اللہ جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، یا اللہ وہ جوان بھی ہیں جو گرم خون رکھتے ہیں اور ہر وقت گناہوں کا شکار رہتے ہیں، نفس و شیطان کے آلہ کار بنے ہوتے ہیں. یا اللہ وہ بوڑھے بھی ہیں جن کے خالی ہاتھ آپ کو رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے. میرے پیارے اللہ وہ عورتیں بھی ہیں، وہ بوڑھی بھی ہیں جو ہر وقت اپنے آپ کو پردے میں چھپا کے رکھتی ہیں اور مسلک کو سجا کے رکھتی ہیں. اے میرے پیارے اللہ کسی کے لرزتے ہوئے ہاتھ اور کسی کے کانپتے ہوئے ہونٹ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے. میرے پیارے اللہ اسی کی طفیل ہم سب کی مغفرت فرما، اسی کی طفیل ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ مدارس عربیہ کے اندر بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، تکمیل کرتے ہیں، کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتے ہیں. یا اللہ کئی سارے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، سب کے ماں باپ آتے ہیں، بھائی بہن آتے ہیں، ان دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں. لیکن کوئی بچہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کی نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے، کسی کا ایک نہیں ہوتا، کسی کے دونوں نہیں ہوتے، اور کسی کے دونوں ہوتے ہیں تو جاہل ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے، باوجود زندہ ہونے کے وہ شریک بھی نہیں ہوتے. اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے رب، ایسے یتیم بچوں کا واسطہ، ایسے یتیم بچوں کا واسطہ ہماری مغفرت کر دیجیے. یا اللہ ان مدارس میں پڑھنے والے بچے کسی کی ماں نہیں ہوتی، کسی کا باپ نہیں ہوتا، کسی کے دونوں نہیں ہوتے، اور وہ ٹوٹے ہوئے دل والا یتیم بچہ وہ بالکل کنارے کنارے سارے بچوں سے الگ تھلگ گھومتا پھرتا ہے. کئی مرتبہ مدرسے کے صدر دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے، اچانک ایک کار آتی ہے، اس کی ڈگی کھلتی ہے، کار کا مالک باہر نکلتا ہے، بڑا سا بیگ نکالتا ہے اور اتفاق سے اسی یتیم بچے سے پوچھتا ہے، بیٹا میرا فلاں نام کا ایک بچہ فلاں بستی کا میرا بیٹا اس مدرسے میں پڑھتا ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی ہاں میں جانتا ہوں. بیٹا اس کو بلا کر لاؤ، مجھے جلدی میں آگے جانا ہے، اس کے حوالے ایک امانت کرنی ہے. وہ بچہ دوڑتا ہوا جاتا ہے، بچے کو کہتا ہے تمہارے ابو دروازے پہ کھڑے ہیں، جاؤ ان کو مل لو. وہ بچہ دوڑتے ہوئے آتا ہے، باپ اپنے بچے کو آتا دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، اس کا ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے، پھر کہتا ہے بیٹا امی نے 4 جوڑی کپڑے دھو کر بھیجے ہیں، گرم گرم کھانا تمہارے لیے بھیجا ہے، 8 دن کا ناشتہ تمہارے لیے بھیجا ہے، اور لو یہ 1000 روپے جیب میں رکھو، جب کبھی ختم ہو جائے فون کر دینا، ہم پھر سے لے کر آ جائیں گے یا بھجوا دیں گے. اور یہ بیگ لے کر یہ بچہ خوشی خوشی جاتا ہے، باپ بھی اس کے سر پہ ہاتھ پھراتا ہے. وہ یتیم بچہ یہ منظر دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے میرے ابا ہوتے وہ بھی بیگ لے کر آتے، میری امی ہوتی وہ بھی میرے لیے کپڑے دھو کر بھیجتی، وہ بھی میرے لیے گرم کھانا بھیجتی، میرے ابا ہوتے وہ بھی میرا ہاتھ کا بوسہ دیتے. ہائے میرے پیارے رب، وہ بچہ روتا رہتا ہے، جب اس سے برداشت نہیں ہوتا وضو خانے میں اپنے آنسوؤں کو بہا دیتا ہے اور اپنی ٹوٹے ہوئے دل کو اپنے آپ سنبھال لیتا ہے، اپنے آپ منا لیتا ہے. اے میرے پیارے اللہ ایسا ٹوٹے ہوئے دل والا بچہ جس کے دل پر آپ کی رحمت برستی ہے، اللہ اسی کو واسطہ بنا کر آپ کی رحمت کے دربار میں پیش کرتے ہیں. اللہ امت کی مغفرت کر دیجئے، امت کے حال کو اچھا کر دیجئے، امت کے مستقبل کو اچھا کر دیجئے، امت کے حال کو اچھا کر دیجئے، امت کو معاف کر دیجئے، امت کو معاف کر دیجئے، امت کو معاف کر دیجئے. اللہ یہ امت ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہے، آزمائے جانے کے قابل نہیں ہے. اللہ امت کو معاف کر دیجئے، اللہ بس یوں ہی معاف کر دیجئے، اللہ یوں ہی معاف کر دیجئے، اللہ رحم کا معاملہ کر دیجئے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما. اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.